کو کہ جن کا شوہر ان سے منہ پھیر چکا ہے، اس کے پیچھے چاہے کہ کوئی بھی وجہ ہو، ساس بھڑکاتی ہے، نندیں بھڑکاتی ہیں، بہن بھائی بھڑکاتے ہیں، یا کچھ بھی ہوتا ہے، ایک آیت بڑی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے آپ یقین جانیں کہ شوہر کو وہ دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ شوہر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اگلا سوال ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ایک بیٹی ہے، میری نند اور ساس کی وجہ سے میرا شوہر ان کی بات سنتا ہے، وہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات سے الجھ پڑتا ہے۔ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو جائے اور مجھ سے میری ساس اور نند وہ بھی محبت کرنے لگیں اور ان کے ظلم سے چھٹکارا ہو جائے، اور یہ ایسا وظیفہ ہو، ایسا عمل ہو کہ جو جلدی اثر کرنے والا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ جی بالکل، اسی اجر کی وجہ سے، اسی اجر کی امید لگائے آپ لوگوں کے فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بہن بہت پریشان ہے بظاہر۔ میں اس اپنی بہن کو سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی زبان کو آپ میٹھا کر لیں، اتنا میٹھا کر لیں، اتنی محبت دیں اپنے خاندان کو، اپنے شوہر کے خاندان کو، کہ وہ لوگ بھی آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے دل و جان سے ان کا احترام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی۔ اپنے خاندان کو بتائیں کہ میں تم لوگوں سے کتنی محبت کرتی ہوں اور تمہاری میرے ذہن میں کتنی اہمیت ہے، اور ان کے شوہر کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھیں، انشاءاللہ العزیز سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس اور نندیں وغیرہ جو ہیں وہ بڑی ظالم ہوتی ہیں، اور ان کی غلط حکمت عملی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بہو بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تمام میں اپنی بہنوں کو کہ جن کا شوہر ان سے منہ پھیر چکا ہے، اس کے پیچھے چاہے کہ کوئی بھی وجہ ہو، ساس بھڑکاتی ہے، نندیں بھڑکاتی ہیں، بہن بھائی بھڑکاتے ہیں، یا کچھ بھی ہوتا ہے، ایک آیت بڑی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے آپ یقین جانیں کہ شوہر کو وہ دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ شوہر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ غور کریں گے تو اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی آپ پڑھیں گے نا تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے فَإِن تَوَلَّوْا کے اوپر اپنے شوہر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے منہ موڑ رہا ہے تو میں اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے میں یہ وظیفہ کرتی ہوں۔ وہ بڑا بہترین کارساز ہے، عرش و کرسی کا مالک ہے، وہ انشاءاللہ میرا بھی مسئلہ حل فرما دے گا۔ تو آپ یہ آیت پڑھیں، اس آیت کو 81 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، اور وظیفہ کرنے کے بعد 5 منٹ تک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن کے وظیفے سے آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، اور وہ حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا، بالکل وہ آپ کا احترام کرے گا، حق زوجیت اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ میں لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ عورتیں آپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، آپ کے بچوں کو پالنے کے لیے، جنم دینے کے لیے تکلیف میں گزرتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، پلی پلائی آپ کو مل جاتی ہے، خدمت گزار ہے، آپ اس کی قدر کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ والدین کا احترام اپنی جگہ پر ہے، بہن بھائیوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا کچھ نہ کریں کہ آپ کی زوجہ کو آپ سے تکلیف پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔ تو یہ بڑا اہم سوال تھا۔ جو لوگ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں اپنا نام لکھیں، جس کے کومنٹ کو میں لائک کروں وہی یہ وظیفہ کرے، کیونکہ میں حساب کر لوں گا۔